پاکستان آج کی تاریخ میں ایک انرجی ڈیفیشینٹ کنٹری ہے بیکاز ہماری جو انرجی نیڈز ہیں وہ پوری ہمارے پاس سپلائی ان کی نہیں ہے. تو وی آر این انرجی ڈیفیشینٹ کنٹری ایز آف ٹوڈے. اینڈ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ملک کو اگر ترقی کرنی ہے تو انرجی از لائک دا لائف بلڈ آف اینی نیشن. گھروں کے اندر 24 گھنٹے بجلی سپلائی ہونا ایک آج کل ڈیولپڈ ورلڈ کے اندر تو اٹس گیون کہ دیر بی نو لوڈ شیڈنگ. وہاں پر تو یہ ایک ان امیجنیبل کانسیپٹ ہے کہ جی لوڈ شیڈنگ ہوگی. ہمارے یہاں آج بھی ہوتی ہے. انڈسٹری کے لیے جتنی گیس جتنی الیکٹریسٹی جتنی انرجی چاہیے وہاں پر ملتی ہے ایٹ اے ڈیسنٹ پرائز جس پہ کہ وہ کمپیٹ کر سکیں. ایگریکلچر کے لیے، فرٹیلائزر کے لیے، دکانوں کے لیے. تو انرجی کا ہونا تمام سیکٹرز کے لیے بہت ضروری ہے آج کی تاریخ میں 21 سینچری میں. اور ہماری سچویشن آج ایک طرف ہم انرجی ڈیفیشینٹ ہیں کہ ہمارے پاس انرجی جتنی ریکوائرڈ ہے اتنی لوکلی نہیں ہے. امپورٹ ہم اتنی کر نہیں پاتے بیکاز ہمارا ایف ایکس سچویشن از ناٹ ویری گڈ. اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو کیپیسٹی لگی ہوئی ہے اسپیشلی پاور کے اندر وہ ایکسیس کیپیسٹی ہے. اور اس کے ساتھ دنیا میں جو باقی ممالک ہیں جو ہم سے آگے ہیں یا جو گرو کر رہے ہیں تو وہاں پر جو پر پرسن جو انرجی کنزمپشن ہے پاکستان کی اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. تو اگر آپ یہ پورا تینوں ایسپیکٹس کو دیکھیں کہ ایک طرف ہمارے پاس ایکسیس کیپیسٹی لگی ہوئی ہے، دوسری طرف ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی ہے، تیسری طرف ہمارے پر کیپیٹا کنزمپشن کم ہے، تو یہ ایک انوملی ہے ملک کے اندر. تو یہ کیوں ہے اور اس کو ہم کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ اس چیز کو ہم کیسے اور کتنے جلدی اس سچویشن میں جا سکتے ہیں کہ جہاں پر ہماری انڈسٹری ہمارے ہاؤس ہولڈس کو انرجی جتنی نیڈز ہیں اتنی ملے اور افورڈیبل پرائس پہ ملے. ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پہ جو انرجی کی پرائس ہے وہ بھی بڑی مہنگی ہے. ساتھ ساتھ ہماری پلانٹس اس طریقے سے لگے ہوئے ہیں کہ کیپیسٹی پیمنٹ ہمیں فکس کرنی پڑتی ہے. تو یہ بہت سارے مسائل ایک ساتھ ہیں. لیکن اگر تھوڑا سا ان کو اگر آپ بریک ڈاؤن کریں اور تھوڑا سا اگر ڈیپر جائیں تو یہ جو مسائل جو آج ہماری سچویشن ہے میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بہت ہی بڑی اپرچونٹی بھی ہے پاکستان کے پاس. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک میں کیپیسٹی اتنی لگی ہوتی کہ ہماری پر کیپیٹا کنزمپشن بہت زیادہ ہوتی اور ساتھ ساتھ مہنگی ہوتی بجلی تو ہمارے پاس روم بہت کم ہوتا ٹو امپروو. چونکہ ہمارے پاس بجلی یا انرجی کی جو نیڈز ہیں اس سے بہت کم انرجی ہے تو ہمارے پاس ابھی آنے والے وقتوں میں انرجی کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے. تو آنے والے وقتوں میں اگلے 5، 10، 15، 20 سالوں میں پاکستان میں انرجی کی سپلائی کو بہت زیادہ بڑھانا پڑے گا. آج اگر ہمارے پاس 40,000 میگا واٹ بجلی ہے تو آج سے 10 سال کے بعد اگر ملک نے گرو کیا تو ہماری ڈیمانڈ 40,000 کی جگہ شاید 60,000 شاید 80,000 سے بہت زیادہ ہوگی. سملرلی گیس کی ریکوائرمنٹ، آئل کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوگی. ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ، ہمارا ریلویز ابھی بہت پیچھے ہے فرام ریسٹ آف دا ورلڈ. تو جب ہمارے پاس ایڈیشن کی گنجائش ہے تو اگر ہم اپنی ایڈیشنل کیپیسٹی اچھی قیمت پہ لگائیں گے اور آج کی جو قیمت ہے اس سے کم قیمت پہ لگائیں گے تو ہمارے ملک میں بجلی کی قیمت آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی. اور یہ اپرچونٹی ہے پاکستان کے پاس. ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ ہم انرجی کی سپلائی جو انکریز کریں وہ اچھی قیمت پہ کریں اور ساتھ ساتھ اچھے انرجی مکس سے کریں. اس سے ہم کلائمیٹ وائز بھی فرینڈلی ہوں گے، ہماری کاسٹ بھی کم ہوگی اور ہماری انرجی نیڈز بھی میٹ ہوں گی. تو دس از دا اپرچونٹی وچ پاکستان ہیز. اس پوری اپرچونٹی میں اگر آپ دیکھیں کہ کیا طریقہ ہے اس اپرچونٹی کو کیپٹلائز کرنے کا یا اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کا، تو اس میں جو 2-3 بڑے میتھڈز ہیں، امپورٹنٹ میتھڈز ہیں، اس میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ رینیوبل انرجی ہے. کیونکہ آج کی تاریخ میں ہمارے پاس جب 40,000 میگا واٹ بجلی لگی ہوئی ہے تو ایک پورے 40,000 تو نہیں لیکن کافی سارے پلانٹس ہمارے بیس لوڈ پلانٹ ہیں جو کہ دن اور رات 24 گھنٹے سپلائی کر سکتے ہیں. رینیوبل جو ہے یا تو سیزنل ہوتا ہے جیسے ہائیڈرو ہے، یا پھر سولر دن میں بجلی آتی ہے، ونڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو رینیویبل سے اگر ہم اپنی انرجی کی نیڈز زیادہ میٹ کریں گے تو اس سے ہماری کاسٹ کم ہوگی. آج کی تاریخ میں جو سولر کی کاسٹ ہے دنیا میں وہ بہت نیچے آ چکی ہے کمپیئر ٹو 10 ایئرز اگو. تو آنے والے وقتوں میں پاکستان میں رینیویبل انرجی کے پلانٹس اور رینیویبل انرجی کی ڈیمانڈ اور سپلائی بہت زیادہ بڑھے گی. اور یہ ہے بہت بڑی اپرچونٹی ہمارے ملک میں. میں نمبرز دیکھ رہا تھا کچھ عرصے پہلے کہ آنے والے وقتوں میں جو جابس کریشن ہو رہی ہے وہ رینیویبل میں 5 ٹائمز زیادہ ہے کمپیئر ٹو نارمل انڈسٹری. دس از دا لیول آف گروتھ ان دا رینیویبل انڈسٹری.